اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد و اقرار کو سچا کر دکھایا۔ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور ان میں بعض ایفائے عہد کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے قول و قرار میں ذرا بھی تبدیلی نہ کی۔ یہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے۔ اس سے پچھلے درس میں پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ صادق الایمان مسلمان جو تھے وہ بڑے مخلص، اور جب ان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور دشمن ایک بار کی ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یاد آ گیا، اور وہ یہ بات کو سمجھنے لگے کہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہی تھا کہ ہمارے اوپر بلائیں آئیں گی اور آزمائشوں میں ہم ڈال کر جھنجھوڑے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کی ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پچھلے اسی ایک رکوع پہلے ان منافقین کا قول بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے تھے، کیونکہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا، منافقین کو اور مخلصین کو۔ تو علیحدگی اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب ان کے اوپر آزمائش ڈالی جائے۔ جب آزمائش پڑتی ہے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا کہا تھا۔ یعنی یہ کہنے لگے جیسے ہی انہوں نے دیکھے کہ بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے خلاف آ گئے ہیں، 10 سے 12 ہزار لوگ سامنے سے حملہ آور ہیں اور پیچھے سے بنو قریظہ ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں جو روگ تھا اور بیماری تھی، یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سراسر جھوٹ اور جو ہے دھوکے کا، فریب کا وعدہ تھا۔ یہ کہنے لگے، وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ جیسے ہی ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پشت پر آ جائے گی، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے اوپر کھول دیے جائیں گے، اور عرب و عجم میں جو ہے ان کا سکہ رائج ہو جائے گا، اور جو ہے انگلی ہلائے بغیر ہی ان کو ساری دنیا کی فرمان روائی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ فرشتے آ کر ان کی تاج پوشی کی رسم انجام دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہاں ہیں فرشتوں کی جماعتیں؟ فرشتوں کی جماعتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو تو سارا عرب مل کر پیس دینے پر تلا ہوا ہے، یہ وعدے جھوٹے تھے۔ یہ کہنے لگے جبکہ وہ وعدوں کو سمجھے ہی نہیں تھے۔ وعدے کیا تھے کہ اسلام لانے کے بعد تم کو جو ہے مصائب کے پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، آزمائشوں سے تم کو گزرنا ہوگا، قربانیاں تم کو دینی ہوگی، جب کہیں جا کر اللہ کی عنایتیں تمہیں کو حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرفرازیاں دنیا اور آخرت میں تم کو پھر اس وقت حاصل ہوں گی جب تک کہ نہیں۔ یعنی ایمان لاتے ہی تم یہ مت سمجھو کہ یہ جو ہے پھولوں کی سیج ہے، بلکہ کانٹوں کا تاج ہے یہ تم جو پہن رہے ہو۔ یعنی کسی کے لیے بھی یہی بات ہوگی، ایمان لانے کے بعد، حق بات کہنے کے بعد لوگ مخالفت کریں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، ایذائیں پہنچائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ رہے تھے تو پریشان ہونے لگے۔ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں بیماری تھی، وہ یہ سمجھنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمائے ہیں، اسی کا تذکرہ آیا ہے پارے 2 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں پڑی ہی نہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر ہم نے ڈالی تھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، کہہ دیا گیا کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا، مصیبتوں اور پریشانیوں اور مشکلات ان کے اوپر ڈالی گئی، اور وہ چلا اٹھے، وہ اور ان کے رسول کہنے لگے کہ اللہ مدد کب آئے گی اللہ کی، اللہ نصر اللہ قریب، اور کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح تمہارے قریب ہی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت پارہ 20 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے یعنی صرف کہنے پر کہ ہم نے ایمان لا لیا ہے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ تم سے پچھلے لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا اور تمہیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ہم نے ان کو جانچ لیا تھا۔ تو یہ آزمائش تو چلتی ہے سچے اور جھوٹے کی۔ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے
مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اور ہمیں تو جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ سب معاملے ہمارے طے ہو جا رہے ہیں۔ آزمائش تو آنی ہی ہے، آزمائش اگر نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آزمائش آئے گی اور آزمائش میں کھرے ثابت ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہی کرتے ہیں، شروع سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے، سنت یہی رہی ہے کہ آزمائشوں میں ڈال کر اپنے بندوں کو جانچتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون میرا ہے اور کون نہیں ہے، کون باغی اور غدار ہے اور کون میرا فرما بردار ہے۔ تو یہ جو ہے آزمائشوں کی طرف سے وہ لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، لیکن جو مخلص مومن تھے، صادق الایمان لوگ تھے، وہ لوگ تو جو ہے یہ کہنے لگے کہ یہ تو بالکل وعدے سچے ہیں، اور ان کے ایمان میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور فرما برداری اور مزید کرنے لگے، اور مزید قربانیوں کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ دیکھیے کہ دنیا میں دو جو ہے حکم ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کسی سے منع کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ کام کو اگر کوئی کرتا ہے اور مزید اس میں اضافہ کرتے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں مزید اضافہ کرتے ہیں، ایمان میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور جو کام سے منع کیا گیا ہے اور جو ہے جس سے روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نفس کی خواہشات سے تم کو منع کیا گیا ہے اور قربانیاں تم کو دینی ہوگی، تو اگر وہ اس میں آگے نہیں بڑھے گا اور اس سے انحراف کرے گا اور اللہ کے حکموں کو پامال کرے گا تو پھر اس کے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی بلکہ کمی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کر رہے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا رہے تھے جس سے منع کیا گیا تھا اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر ان کے ایمان میں کمی ہو رہی تھی، اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے بات کو جو ہے سچا کر دکھایا، یعنی جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ وقت آنے پر ہم قربانی دیں گے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا اور جانوں کو قربان کر دیا۔ اور کچھ ایسے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یعنی منتظر ہیں کہ وقت آنے پر وہ بھی جو ہے قربانی دے دیں گے۔ یعنی دو طرح کے لوگ تھے، پہلے تو کچھ لوگ تھے جن کو جانوں کو جو ہے انہوں نے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور کچھ لوگ بچے ہوئے تھے جو منتظر تھے کہ کب پھر کوئی وقت آئے گا تو پھر ہم بھی اپنی جانوں کو پیش کریں گے راہ اللہ میں۔ تو یہ دونوں حضرات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دونوں اچھے ہیں، کچھ نے پیش کر دیا اور کچھ انتظار میں ہے کہ وقت آنے پر پیش کریں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول و قرار میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ سارے واقعات اس لیے بھی پیش آئے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا ان پر توجہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں ہم جو آزمائش جو چل رہی ہے، تاکہ جو سچے ہیں، جو نیک ہیں، جو میرے ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو حکم بردار ہیں، ان کو میں جو ہے اس کی بہترین جزا دوں، اور جو جھوٹے ہیں، جو باغی ہیں اور غدار ہیں، صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، ان کو اس کی سزا دوں۔ چاہے تو ان کو اس کی سزا دوں یا وہ توبہ کریں، توبہ کی توفیق دوں، تو پھر جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر لوں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے ہیں اور بڑے ہی مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حملہ آور کافروں کو جو بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے وہ کوئی بھی بھلائی حاصل کیے بغیر واپس لوٹ گئے، اور جو ہے ان کو لوٹا دیا گیا، اور میدان جنگ میں اہل ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت کے مالک ہیں۔ اس میں ان کفار کے لشکروں کا اللہ تعالیٰ حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے میں نے مایوس ہو کر چلے گئے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے دن کے محاصرے کے باوجود بھی جو ہے کچھ بھی نہیں دیا، وہ ناکام اور نامراد ہوئے، اور ایسی ہوائیں چلائی کہ جو ہے ایک آدمی بھی جو ہے باقی نہیں بچا، سب کے سب بھاگ گئے اور خیمے الٹ گئے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ذلیل و خوار کیا اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ملا، وہ ناکام اور نامراد ہو کر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ میدان جنگ میں اہل ایمان کی حفاظت انہوں نے اس طریقے سے کی، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور طاقت کے مالک ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَعْصِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی پناہ گاہوں اور قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ تم آج ان کے گروہ کو قتل اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس میں
بنو قریظہ جو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا اس کا تذکر آ رہا ہے ان 2 آیتوں میں، کیونکہ بنو قریظہ کا اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے اس میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی تھا، دوسرا بنو نذیر ہی کی وجہ سے جنگ احزاب پیش آئی تھی کہ انہوں نے چال بازیاں کی تھی اور جو ہے تحریک انہوں نے ہی چلائی تھی، اور پھر ان کو تو پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلا وطن کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا اور خیبر میں جا کر بس گئے تھے۔ اب بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ مدینے کے اندر تھے اور ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ صلح ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے سب مل کر، لیکن جنگ احزاب جب پیش آئی تو اس وقت انہوں نے پینترا بدلا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ لوگ اس وقت تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے کہ سامنے جو ہے لشکر بڑا موجود تھا، احزاب جو چل رہی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی جنگ ختم ہوئی دشمن بھاگے اور جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو بھیجا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر واپس ہی آئے تھے غزوہ احزاب کے بعد، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور اس کے فوراً بعد جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے جبکہ فرشتوں نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں کھولے ہیں۔ یہ کہہ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً آپ یہاں سے نکلیں اور بنو قریظہ پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو یہ سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو میں اعلان فرما دیا کہ فوراً نکلنا ہے، بنو قریظہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور پھر عصر کی نماز بھی یہاں پر نہیں پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جا کر بنو قریظہ ہی میں ادا کرنا ہوگا کیونکہ فوراً جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، چلو راستے میں نماز ادا کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے نماز ادا نہیں کی یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ادا نہیں کریں گے بلکہ فوراً جا کر بنو قریظہ میں ادا کریں گے، کیونکہ وقت بیچ میں ہو رہا تھا، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، کچھ لوگوں نے نماز ادا کر لی، کچھ لوگوں نے نماز وہاں جا کر ادا کی۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درست کیا، کسی کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ دونوں لوگوں نے اجتہاد کیا تھا۔ کچھ نے یہ سمجھا تھا کہ نماز ادا کر لینی ہے فوراً، اس لیے نماز ادا کر لی، یہ سوچ کر نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے، بلکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز کو ادا کر لیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نماز عصر کی نہیں پڑھی جائے گی، بنو قریظہ میں جا کر وہاں پر ادا کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے لشکر، اسلامی لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا لیے ہیں اور اسلامی لشکر صحابہ کرام کا موجود ہے، تو قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا ان یہودیوں نے، اور اس کا محاصرہ تقریباً 25 دن تک چلتا رہا۔ اس طریقے سے جو ہے محاصرہ کرتے رہے، اور ان کا جو سردار تھا کعب جس کا نام تھا، اس نے اپنی قوم سے خطاب کیا کر کے کہا کہ تمہارے لیے 3 جو ہے چیزیں ہیں جس کا اختیار ہے تم کو، اگر تم چاہو تو جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ پہلی بات اس نے یہ بتائی، بڑی خاص بات تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اسلامی لشکر آ گیا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تم کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں، جو ہماری کتابوں سے جو ہے بات واضح ہو چکی ہے، اس میں پیشین گوئیاں موجود ہیں توریت میں، اور یہ لہٰذا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کی جو ہے اتباع کر لو، تم ان کی تابعداری کر لو تو تم بچ جاؤ گے، دنیا میں تمہارے جان اور مال اور تمہاری جو ہے ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، اور آخرت میں تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مشورہ وہ خود دے رہا ہے، ان کا جو سردار ہے بنو قریظہ کا، ان کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کو اختیار کر لو، اور اگر تم اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے دوسرا مشورہ تمہارے لیے میرا یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اور پھر اس کے بعد انہیں ایک بار کی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ اور ان سے جو ہے قتال کر لو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے میں جو ہے طاقت بڑھ جائے گی کہ تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے رونے والا۔ اور تیسرا مشورہ تمہارے لیے یہ ہے کہ یوم السبت، ہفتے کا دن جو تھا وہ یہودیوں کے لیے بڑا مبارک متبرک دن تھا، اس دن وہ لوگ قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کو بھی معلوم تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مسلمان اس بات پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے کہ تم ہفتے کے روز تو ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگے، اور تم اس دن ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر حملہ کر دینا، ہو سکتا ہے کہ تم اس پہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تینوں مشورے ہم کو قابل قبول نہیں ہیں۔ پہلا مشورہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم عورتوں اور اپنے بچوں کو کیوں قتل کریں، انہوں نے کیا کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری کتابوں کے خلاف ہے یہ کہ ہم ہفتے کے دن یوم السبت کے دن جو ہم ان پہ جو ہے حملہ آور ہو اور ان سے مقاتلہ کریں۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے کھولے اور اپنے ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم اس کو جو ہے قبول کر لیں گے۔ سعد بن معاذ جو ہے جو ایک مسلمان تھے، اور اس سے پہلے جو ہے ان لوگوں کا معاہدہ تھا، یعنی جاہلیت کے دور میں جو اوس کے جو ہے جو آدمی تھے، اور ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ان لوگوں کے
کے بیچ درمیان فیصلہ کرو، یعنی ان کو حکم بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں سے جو جوان ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے اور ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان میں جو عورتیں اور بوڑھے اور بچے ہیں ان کو جنگی قیدیوں کا کیسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور ان کے سارے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے دیا اور اسی طریقے سے کیا گیا۔ ان کے سارے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، بوڑھوں کو، اور پھر سارے اموال ان کے جو ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس میں یہ تمام باتیں جو ہے یہ 2 آیتوں میں انہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اس اگلی آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، یعنی تم کو ان کی زمین میں اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا وارث بنایا، اور اس زمین کا بھی مالک بنایا جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا تھا، یعنی ان کو جو ہے تمہیں لڑنے کے علاوہ جو ہے تم نے ان سے نہیں لڑا تھا، اس کے باوجود ہم نے تم کو ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، تم ان کی زمینوں اور جائیدادوں کا وارث بنا دیا، تم نے ان کی زمین کو کھندلا نہیں تھا، روندا نہیں تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ مال فے تھا، یعنی جو لڑ کر جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اس میں جو ہے لڑائی نہیں ہوئی تھی، بس انہوں نے مسلمانوں نے محاصرہ کیا، انہوں نے اندر سے بند کر کے اپنے آپ کو رکھ لیا تھا، اس کے بعد وہ خود سرنڈر ہوئے اور جنگ نہیں ہوئی، ایک آدمی بھی مارا نہیں گیا تھا مسلمانوں کا یا ادھر سے اس سے پہلے کہ جب تک کہ وہ سرنڈر نہیں ہوئے تھے، اور جب پھر فیصلہ کر دیا گیا تو پھر ان کے سارے لوگوں کو مار دیا گیا، اور پھر ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو وہ مال دیا گیا جس کو تم نے حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑی تھی، ان کے زمین کو نہیں روندا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ ایز اے گفٹ دے دیا ہے، اور ایک تحفے کے طور پر تم کو دیا ہے، مال فے تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔